كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، آج کی ہمارے اس آزاد ویلفیئر ٹرسٹ یو کے ماتحت کے تحت جو مجلس منعقد ہوئی ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ سے، جس میں اللہ جل شانہ و من والہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہیں اور اس کے آداب بھی ارشاد فرمائے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طریقے کی ہے جیسے کہ دانہ اس کو زمین میں بو دیا گیا ہو اور اس میں وہ دانہ نکلے اور اس میں 7 بالیں نکلیں. The person who spends in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is like that person who sowed a grain in the soil, and that grain has 7 ears, and each ear then has 700 grains. 7 بالیں اور ہر بالی کے اندر پھر 700 دانے. اس کی مثال ایسی ہے. اور پھر ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا. جو اللہ کے راستے میں 1 پاؤنڈ خرچ کرے گا تو اس کو 700 کا بدلہ ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ میں کوئی اس میں ریسٹرکٹڈ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ is not restricted that he will only give according to 1 pound spent in Allah subhanahu wa ta'ala to the ratio of 700. No. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھا چڑھا کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر دگنا چگنا کر دے، ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں اس کے اجر. اور واللہ واسع علیم، اللہ پاک کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. یہاں سے وہ لوگ جن کے لیے فضیلت بیان کی گئی کہ جب آپ کو 1 کے بدلے میں 700 گنا دیا جائے گا تو اس میں کچھ ہدایات بھی ہیں، کچھ اصول اور ضوابط ہیں. ہر ایک کا نہیں قبول ہوگا کہ جو بھی اٹھ کے آ جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور اس کو 1 کے بدلے میں 700 گنا مل جائے نا. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، پھر خرچ کرنے کے بعد اس کا احسان نہیں جتلائیں گے. لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور نہ اس پر تکلیف کسی کو دیں گے. ان کے لیے ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر غم طاری ہوگا. جو آگے آنے والی گھاٹیاں ہیں نہ ان پر اس کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ ان کو کوئی ریگریٹ ہوگا. Neither they will fear what is to come,
اور neither they will be regretful what they have left behind them. یہ مماثلت ہے دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے دانے کے ساتھ، ایک گرین کے ساتھ، کہ دانا زمین میں بونے سے پہلے وہ دانا اچھا ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے دانا. اگر گلا سڑا سا دانا ہے جس کے اندر کوئی اگانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو زمین میں بونے کو کوئی فائدہ نہیں. یہ بتایا گیا کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ پاک اور صاف اور حلال کا ہونا چاہیے. جیسے وہ دانہ اچھا ہونا چاہیے، اس طریقے سے مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ بھی صالح ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے، حرام کے نہ ہونا چاہیے، اچھا پاک صاف ستھرا مال ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے اندر جس میں جو دانہ بویا جائے گا، that grain which will be sowed into the soil, that soil should be also have the potential to grow the grain, grow the plant. وہ مٹی جس کے اندر یہ دانہ ڈالا جائے گا وہ مٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، زرخیز ہونی چاہیے. اگر وہ مٹی ایسی ہے کہ وہ اس دانے کو، اس کے اندر مٹی کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اچھی مٹی نہیں ہے، تو وہ دانے کو کھا جائے گی، اس کے اندر سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ جو فارمر جو ہے، جو دانہ ڈالنے والا ہے، اس کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اس زمین کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر دانہ ڈالنے والے کو بھی دانہ ڈالنے کے بعد اس کی نگرانی کا، حفاظت کا کچھ پتہ نہیں، بیچارہ فارمنگ آرٹ سے نا واقف ہے، تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ دانہ ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اس کو ریگولر پانی دینا ہے، جب اس کا باہر اس کا کومپل نکلے تو اس کی سیف گارڈنگ کرنی ہے، اس کو بچانا ہے، پرندوں سے اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اس کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. اس کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت میں شہرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اور احسان جتلانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگی تو اسی آیت کے آگے میں بتاؤں گا، اس میں کہا کہ کوئی ثواب نہیں، ایسے آدمی کو کوئی ثواب نہیں. پیسہ خرچ کیا اسی طریقے سے جیسے کہ اس نے ناتجربہ کاری میں، اپنے ناتجربہ کاری میں دانے تو اس نے بو دیے زمین میں، لیکن ان کی حفاظت کرنے کا اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. اور پھر ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. فرمایا کہ اچھی بات کر لینا. کس سے؟ بھائی ایک آدمی آپ سے مانگنے کے لیے آیا، کوئی مانگنے کے لیے بھکاری آ گیا، کوئی مانگ رہا ہے، آپ کے پاس کچھ دینے کا ہے نہیں، تو کہا کہ اس کو اچھی بات تو کہہ سکتے ہو نا، قول معروف بھلی بات تو اس کو کہہ سکتے ہو، پولائٹنس کے ساتھ اس کو معذرت تو کر سکتے ہو. یہ وہ مغفرت. اور اگر وہ آپ کو انسسٹ کر رہا ہے، آپ کو مانگنے میں کچھ تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو اس کو معاف بھی کر دو. وہ مغفرت. فرمایا کہ یہ دو صفتیں یہ اچھی ہیں، بھلی بات، اور کوئی تکلیف دے رہا ہے مانگنے میں تو اس کو معاف کر دینا. یہ دو صفتیں یہ اس سے اچھی ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور پھر اس پر احسان جتلائیں. یہ اس سے برا ہے. تو قول و معروف اچھی بات، اور مانگنے والے کو کی تکلیف کو معاف کر دینا، یہ دو باتیں اس سے زیادہ اچھی ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ہزاروں خرچ کر دے، لیکن ہزاروں خرچ کرنے کے بعد اس کی نیت اچھی نہ ہو، اور خرچ کرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے پر احسان جتلائے. واللہ غنی حلیم. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تو غنی ہوں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے پھر. خرچ کرو. اس لیے اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام کا کانسیپٹ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا یہ ہے کہ ایسا خرچ کرو کہ بائیں دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا کیا. اس طریقے سے سیکرٹ
سیکریسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ کانسیپٹ بتایا اسلام نے, اور یہ اسلام کا نظام ہے, اکنامک آرڈر ہے یہ اسلام کا, کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان نہیں جتلانا. جن لوگوں کے ساتھ خرچ کیا ہے ان پر گئے. ہاں جی کہاں گئے تھے؟ آج ہی حسین صاحب کے گھر گئے تھے. بھائی کیوں؟ ابھی 1000 پاؤنڈ دینے کے لیے گیا, 10 آدمیوں کے سامنے, 10 آدمیوں کے سامنے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے, آپ خرچ کر رہے ہیں اور جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا نہیں ہے, وہ بھی ہمارا آپ کا نہیں ہے. جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا, اس لیے تو اس کا حساب ہوگا. بھائی مال کہاں سے لائی, کہاں خرچ کیا, یہ مستقل کویسچن ہے کل مرنے کے بعد. مستقل اکنامک کا پورا کویسچن ہوگا, فائنانس کا پورا کویسچن ہوگا مرنے کے بعد, ہر انسان کو, مالدار کو بھی اور غریب کو بھی. اسی طریقے سے جان ہماری نہیں ہے, ہماری نہیں ہے, اس لیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھئی دی گئی تھی اس لیے پوچھا جائے گا. آنکھیں کہاں استعمال کی پوچھا جائے گا. زبان کہاں استعمال کی پوچھا جائے گا. کان کہاں استعمال کیے پوچھا جائے گا. ہاتھ پیروں کا استعمال اس کے بارے, اس لیے کہ امانت ہے اور ہم ٹرسٹی ہیں. وی آر ٹرسٹیز, اور ٹرسٹیز کا قانون بڑا سخت ہے. UK کا قانون بھی بہت سخت ہے ٹرسٹیز کے بارے میں. ٹرسٹ میں گڑبڑ ہوئی تو پھر نہیں چھوٹتا کوئی بھی, آپ کو پتہ چل گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ٹرسٹی بنایا. کس میں؟ اپنے جان میں, اپنے مال میں, اپنے اوقات میں. ٹرسٹیز ہیں ہم, اور ٹرسٹیز کا حساب سخت ہوتا ہے. ٹرسٹیز کا حساب سخت ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے ٹرسٹ دیا تھا, آپ ٹرسٹ میں تھے, تو اس لیے آپ نے اس میں کیا کیا؟ کہ خیانت سے کام تو نہیں کیا, دیکھنے میں خیانت تو نہیں کی, بولنے میں خیانت تو نہیں کی, مال خرچ کرنے میں خیانت تو نہیں کی. مال خرچ کرنے میں خیانت کیا ہے؟ عیاشی پہ خرچ ہو رہا ہے مال. جہاں ضرورت نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی, وہاں فضول پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لایانی میں خرچ ہو رہا ہے. پاس چیزیں ہیں, چیز موجود ہے, اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر دوبارہ پیسہ خرچ کیا جائے. بے تحاشا پیسہ کپڑوں پہ خرچ کیا جائے, بے تحاشا پیسہ اپنی عیاشی پہ خرچ کیا جا رہا ہے, کھانے پینے پہ بے تحاشا پیسہ خرچ کیا رہا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا حساب ہوگا. ایک حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین, غالب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور دوسرے چند صحابہ بھوک کی وجہ سے نڈال, سخت بھوک. سارے صحابہ نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے, سب نے ایک دوسرے سے کہا کہ سخت بھوک ہے. غالب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے مکان پہ تشریف لے گئے. انہوں نے کچھ خاطر مدارات کی, کچھ کھجوریں پیش کی, پانی پیش کیا, گوشت پیش کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تمہیں ضرور ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہی نعمتیں ہیں جو کہ ہم روزمرہ بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بے دردی کے ساتھ. یعنی ہمارے کھانوں پر 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ ایک وقت پہ کھانے پر استعمال ہو جاتا ہے, کپڑوں پر, اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں کون سی چیزوں پر, خرافات پر پیسہ اتنا زیادہ خرچ. ایک پائی کا حساب ہوگا. یہ امانت ہے, پیسہ بہت بڑی امانت ہے. اس لیے معاملات کا مسئلہ جو ہے بہت سخت بھی ہے, سنگین بھی ہے, بہت سنگین ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے, پہاڑوں کے بقدر نیکیاں لے کے جب آئیں گے اللہ کے ہاں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پوچھا, صحابہ سے کویسچن پوچھا کہ do you know who is the poorest from my ummat, who is the poorest from my ummat. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, the person who doesn't have any wealth. جو سیدھا آنسر ہے جو ہم بھی وہی دے سکتے, بھائی غریب کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ غریب ہے.
آقا نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ no, he is not the poorest from my ummah. The poorest from my ummah is the person who will come on the day of judgment with rewards amounting to mountains. پہاڑوں کے بقدر he will have rewards. He has done so much in this world during his lifetime in this world. اس نے اتنی نیکیاں کمائی ہیں پہاڑوں کے بقدر. اس نے نمازیں پڑھی ہیں, نفلی عبادات کی ہیں, حج کیے, عمرے کیے, اللہ کے راستے میں اوقات لگائے, نیکی کی باتیں بتائیں, سیکھی, سکھائیں, پہاڑوں کے بقدر لے کے آئے گا. And suddenly he will be surrounded by people all over, from all surrounded, from all around him, asking for what he owed them in the world. جن لوگوں کا اس نے قرض چکانا تھا, مالی تھا, جانی نقصان پہنچایا تھا, وربل نقصان پہنچایا تھا, کسی کی غیبت کی تھی, کسی کو برا بلا کہا تھا, ناحق اس کو کہا تھا, کسی کی بے عزتی کی تھی, کسی کو ذلیل کیا تھا, سب معاملات جتنے بھی ہیں, معاشرتی معاملات جتنے, سب یہ سارے بندے they will come and demand law. And the currency of the day of Qiyamah is what? Money? Pounds? Dollars? No. Rewards, yeah, hasanat, the good deeds. That is the currency of day of Qiyamah. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عمرے, نوافل, عبادات, یہ کرنسی وہاں کی ہے. جیسے یہاں معاملات کرنسی کرتے ہیں نا, وہاں معاملات اس سے ہوگا, اس کرنسی کے ساتھ ہوگا. So he will have rewards, deeds which amount to mountains. تو کہ بھائی اچھا جی میرے پاس تو یہ کرنسی ہے, آپ لے جاؤ, حج لے جاؤ, زکوٰۃ آپ لے جاؤ, نوافل میرے آپ لے جاؤ, تہجد جو پڑھی لے جاؤ, قرآن پاک کی تلاوت اس کو دے دی, اس کو دے دی, اس کو دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that this person who came with so much good deeds will eventually start giving out all his good deeds to these people who have surrounded him, and he will be left with nothing. Everything will be given away. He will be left with nothing. Zero. Came with thousands, millions, zero. But there will be still people left over who are still demanding. Kabhi to hum to baki hain, humko to de diya, give us something as well. No. Phir kya hoga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that person who is demanding, his bad deeds, his sins will be transferred into his account. اور اس کا اکاؤنٹ صاف. Sins transferred from that person who is demanding from that person's account to this person's account who owes the money. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that this person from my ummah who came with so much wealth of good deeds will be left with zero amount of good deeds, and on top he will be burdened with all the sins of these people and will be taken away, dragged into the Jahannam by the angels. گھسیٹ کر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا. تو معاملہ بڑا سخت ہے, مال کا, عزت کا, آبرو کا, بہت سخت معاملہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. انفاق فی سبیل اللہ, انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے, اطعام کا لفظ استعمال ہے, کھانا کھلانا, یتیموں کو, بیواؤں کو, اطعام کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ کیا ہے, یہ مسکین کو کھانا کھانے پر ابھارتے نہیں, یتیم کو دھکا دیتے ہیں, اور مسکین کو اور یتیم کو کھانا کھلانے پر ترغیب ابھارتے نہیں. غصے کے ساتھ بیان کیا گیا اس بات کو. یتیم, مسکین, بیوہ کے حقوق بیان کیے گئے.
یہ تمہارے ذمے ہیں کہ ان کو دو، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. ترغیب دی اس کو. اسلام کا اکنامک نظام ایسا ہے کہ اگر دنیا میں نافذ ہو جائے واللہ کوئی دنیا میں بھوکا نہ مرے. یہ نوافل کے نہیں، میں صرف فرض 2.5% 2.5% زکوٰۃ جو فرض ہے، اسی کو نظام کو اگر نافذ اچھے طریقے سے مسلمانوں کے لیے اتنا نظام ثابت ہو جائے تو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے سب کے اندر سے غربت ختم ہو جاتی ہے. غربت سب ختم ہو جاتی ہے. ہمارا اتنا پختہ نظام ہے یہ، اور اتنی ترغیب دے گی. انفاق کا لفظ استعمال کیا گیا، اطعام کا لفظ استعمال کیا قرآن میں بہت ساری جگہوں پر، اس پر وعیدیں سنائی. تو یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اٹس ناٹ اے برڈن، اٹس اے obligation. یہ فضیلت کی بات ہے. اٹس اے virtue. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها. اور پھر کہا کہ ایٹیکٹس ہے کہ اس میں نیم اور فیم نہیں ہونا چاہیے. there shouldn't be name or fame, there shouldn't be boasting. I have spent so much, I have given so much. یہ بھی نہیں کہا. وہ اجر آیا لا تبطلوا صدقاتكم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اے ایمان والو، او believers, don't waste your charity. Don't waste your charity by boasting. boasting کرنے سے اور اپنے احسان جتلانے سے اپنے صدقات کو باطل مت کرو. باطل ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. ہزاروں لاکھوں کا دیا ہوا کہ ایک بھی ثواب نہیں ملے گا. اور اس کی مثال ایسے دی ہے قرآن نے. the person who spends his wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and then he boasts, اس کی motivations wrong ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے. اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک چٹان کے اوپر جو ہے وہ بیج بو دیا اور پھر بارش آئی اور اس نے اس کو صاف کر دیا. تو اس کو کچھ حاصل نہیں. اس بیج بونے کا کیا حاصل؟ چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پر اس نے بیج بو دیا اور بارش آئی. وابل فترکہ صلدا، اس نے چٹی اور اس کو صاف سفید کر دیا، کلین راک کر دیا، اس کو ضائع ہو گیا. اسی طریقے سے کہا کہ تمہارا پیسہ بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جذبات ٹھیک نہیں تھے، اندر ٹھیک نیتیں ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی اسی طریقے سے ضائع ہو گیا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ چند آیات ہیں قرآن پاک کی جس پہ چند ہدایات دی گئی ہیں. قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ، ٹو اسپینڈ the wealth given اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترغیب دی ہے. اور اس کے اوپر پھر فضائل بھی بیان کیے کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا. اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء. Whomever Allah subhanahu wa ta'ala wishes, He is not restricted to 700. He will give more and more and more. کوئی اللہ تعالیٰ کے حساب میں کوئی کمی نہیں. نیت، اخلاص اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اخلاص کے بقدر دیا جاتا ہے. اللہ پاک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تمہارے قلوب کے اندر کیا ہے دیکھا جاتا ہے. کتنے جذبے کے ساتھ کیا دیا گیا. تو جذبے کے ساتھ دینا ہے، اخلاص کے ساتھ دینا ہے اللہ کے راستے میں، اور بڑھ چڑھ کے دینا ہے. اس کا کیا ہوگا؟ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. بھائی جس نے دنیا میں اللہ کے راستے میں صحیح نیت کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے خرچ کر دیا تو اس کو آنے کی چیز کا کیا خوف ہو. اس کو تو پتا میں نے تو پیسہ اپنا ٹھکانے لگا دیا، مجھے تو ملنے والا ہے. اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا. غم کس کو ہوگا؟ جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، جو ہزاروں کا بیلنس پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کو کیا ہوگا؟ وہ جب فرشتے اس کی جان لینے آئیں گے تو اس کو ریگریٹ ہوگا، وہ غمگین ہوگا، وہ پریشان ہوگا. ہائے ہائے میرا تو لاکھوں میں تو اپنے کام میں نہیں لا سکتا. اور دنیا میں کتنی مثالیں، ہزاروں لاکھوں جمع کرنے والے ہاتھ
کف افسوس ملتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں, اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کتنی مثال ہے, بہت مثال ہے. تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ قرآن نے کہا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. Whatever you have, it is going to finish. It's going to come to an end. ينفد وما عند اللہ باق. Whichever you have spent in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is going to remain. It's going to remain forever. وہ باق ہے, وہ باقی رہنے والا ہے. جو تمہارے پاس ختم, جو اللہ کے پاس چلا گیا باقی. جو تمہارے پاس وہ عارضی, جو اللہ کے پاس وہ دائمی. ضائع نہیں ہوا. ہم بھول جائیں گے ہم نے پچھلے سال کیا خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں, 2010 میں کیا خرچ کیا تھا, ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے وہاں ہماری ایک ایک پینی, ایک ایک پائی, ایک کا حساب موجود ہے, اور اس کا حساب ہے, اور وہ کل دیا جائے انشاءاللہ. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اجر بھی, خوف بھی نہیں, اور غم بھی نہیں. کتنی فضیلت ہے. تو بھائی ہمت کرنی چاہیے ایسے مواقع کے اوپر. آزاد ویلفیئر ٹرسٹ UK یہ ہمارے لیے ایک اپنے آپ نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ایک آرگنائزیشن ہے, چیریٹی ٹرسٹ ہے. اس کے اندر ہم اور آپ مل کر اپنا پیسہ لگا کر آخرت میں اپنے لیے بینک بیلنس جمع کر سکتے ہیں. اپنی ہمت کی بات ہے. چاہے تو چند پاؤنڈ ہم جمع کرائیں, چند 100 جمع کرائیں, ہزاروں جمع کرائیں, جتنی جس کی ہمت ہے, جتنا جو کرے گا. یہ ٹرسٹ پورے پاکستان میں کام کرتا ہے, مختلف علاقوں میں کام کرتا ہے, بیواؤں کی مدد کرتا ہے, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ ٹرسٹ. اور نہ جانے کیسے کیسے قسم پرسی کے عالم میں لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں, مکان نہیں, پینے کے لیے صاف پانی نہیں, پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں, اچھے کپڑے کے صاف کپڑے نہیں, پرانے پھٹے ہوئے کپڑے بیچاروں کے پاس. رمضان شریف آ رہا ہے, نہ ان کے پاس سحری کا سامان ہے, نہ افطاری کا ان کے سامان ہے. روزہ رکھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں شام کو افطاری کے لیے کچھ کھانے کے لیے کھجور بھی میسر آئے گی کہ نہیں آئے گی. ایسے لوگوں کے لیے یہ ٹرسٹ ان کے لیے ماوا و منجا ہے. ایسے بے کس, بے سہارا, مایوس, جو زندگی بیچارے یہ چاہتے ہیں کہ بس موت اگر کل آنی ہے تو آج آ جائے. ایسی حالت میں بیچارے زندگی گزارے, کل موت آنی ہے آج آ جائے. جو یہ بیچارے اندر ہی اندر اپنے ان کے اندر جذبات تل ملاتے رہتے ہیں, حسرتیں ان کے اندر اٹھتی ہیں, جاگتی ہیں, مرتی ہیں, اور اپنے بچوں کو بیچارے بل بلاتے دیکھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خودکشی کر کے بس دنیا سے چلے جائیں. کئی واقعات ہیں. کیوں؟ کچھ نہیں بیچاروں کے پاس, نہتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے یہ ٹرسٹ ان کے پاس پہنچتا ہے, اور ان کے لیے آپ کے دیے ہوئے عطیات, آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ, آپ کی دی ہوئے صدقات, آپ کے دیے ہوئے جتنے بھی عطیات ہیں رمضان میں, اسی طریقے سے صدقات الفطر ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کی وہاں ان کے ہاتھوں میں پیسے نہیں, کھانے کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے مکان کے ذریعے سے چھت ان کو بنا کے دیا جاتا ہے. ایسی بہنیں جو بیچاری اپنی جوانی کی عمر ایسے گزار رہی ہیں, ان کو شادی کرنے کا نظام نہیں, کچھ نہیں, ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں. ایسے طلبہ جو غریب اور بے کس, بے سہارا, وہ آ کے اس ٹرسٹ کے حوالے جو مدرسہ چل رہا ہے, دینی مدرسہ چل رہا ہے, اس میں آ کر دینی علوم حاصل کر لیتے ہیں. ان کو کھانا بھی میسر ہو جاتا ہے, دینی تعلیم بھی میسر, ان کی زندگی بن جاتی ہے, ان کی دنیا بن جاتی ہے, ان کی آخرت بن جاتی ہے, اور پھر وہ نکل کے کئی ہزاروں کی زندگی کے بنانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ابھی حاجی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 2011 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ اس مدرسے میں 50 کے قریب 45-50 کے قریب حفاظ قرآن بن چکے ہیں. الحمدللہ بن چکے. آپ بازار کے نام لکھے ہوئے ہیں بہت ساروں کے یہاں, جنہوں نے اسپانسر کیا ان کو, بچوں حافظ ہو چکے, اور کئی آن دا روٹ ہیں, ابھی 10 پارے کر چکے, 15 کر چکے, 20 کر چکے. وہ بھی سب آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ آتا چلا جائے گا.
دیکھیں نا ہمیں بہت سارے جو حافظ قرآن نہیں ہو سکے, یا ہمارے بچوں میں سے بہت سارے حافظ قرآن, لیکن ہمارے لیے اپرچونٹی تو ہے اب بھی کہ ہم اس کا ثواب کما لیں. تو اللہ پاک کے وہاں تو حساب دیکھا جائے گا, وہ تو ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. کوئی ہمیں کہے نہ کہے, کوئی ہمارا نام لکھے نہ لکھے, وہ تو ہم نے جس کے لیے دیا وہ تو علیم خبیر ہے, جاننے والا ہے, باخبر رکھنے والا, ہر ایک چیز کو جانتا ہے, ہر ایک بھائی ہمارے جذبات کو اندر سب دیکھا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں ہمت کی جائے, کارگزاری تفصیلی تو ابھی حاجی صاحب آپ کو سنائیں گے. میرے خیر میں جتنا وقت دیا گیا تھا اس سے زیادہ میں نے لے لیا. تو میں اب حاجی صاحب سے, حاجی یاسین صاحب سے, دیکھو حاجی صاحب چلے اس معاملے میں ان کے ساتھ ساتھی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ملاقات ہوتی رہتی ہے, بس اپنے دھن میں لگے ہیں. بندہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیووشن, ماشاءاللہ حاجی صاحب کے اندر ڈیووشن ہے, ڈیووٹڈ ہے اپنے کام میں, اور لگے ہوئے ہیں. کتنے سفر بھی کرتے ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں, ایک ایک پینی کا حساب کرنا, اکاؤنٹ بنانا, جگہ پہ خرچ کرنا, جس کو فون کرنا اس کو کہنا. تو ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں, تعاون علی البر والتقوی, دعا کر سکتے ہیں, تعاون کر سکتے ہیں, مالی امداد کر سکتے ہیں, اور ان کے اللہ تعالیٰ ان کی جان میں, ان کے مال میں اور برکت نصیب فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ اور مزید کام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ساری چیزیں شکلیں نئی نئی بھی ہیں جو پیپر پر ہیں, ابھی نافذ نہیں ہو سکتی. نافذ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اتنے وسائل نہیں ہیں. تو ہم سب اگر مل کر حاجی صاحب کا تعاون کریں گے کہ ایک چیز ہمارے یہاں, ہمارے اس علاقے ڈیوزبری میں آزاد ویلفیئر ٹرسٹ اتنا بڑا کام کر رہا ہے پورے علاقے میں, اور پاکستان سے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی کام ہو سکتا ہے, لیکن سب کے تعاون کے ساتھ ہو سکتا ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا, سم ٹائمز مین پاور بھی ہوتی ہے, مین پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ انشاءاللہ کارگزاری سنیں گے حاجی صاحب کی زبانی, تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا, اور آپ کے دل سے دعا نکلے گی اس ٹرسٹ کے لیے, اور مزید آپ کو ہمت بھی ہوگی انشاءاللہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی. جزاک اللہ.